ریاست ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ نے کہا ہے کہ ٹیکسس نہ صرف امریکہ کی سب سے بڑا زیادہ ترقی یافتہ معیشت ہے بلکہ $2.4 ٹریلین جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی 8ویں بڑی معیشت ہے۔ آزادی اظہار کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یونیورسٹی میں پڑاؤ ڈال کر دیگر طلبہ کی پڑھائی پر اثر انداز ہوا جائے۔ غزہ یا کسی بھی مسئلے پر احتجاج کا ایک قانونی طریقہ ہے اور اس پر عمل ضروری ہے۔ وہ گزشتہ روز ٹیکسس میڈیکل بورڈ کے رکن اور پاک پیک کے چیئرمین ڈاکٹر کامران راؤ کی رہائش گاہ پر ایک فنڈ ریزنگ تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ گورنر ٹیکسس گریگ ایبٹ کے لیے منعقدہ اس فنڈ ریزنگ تقریب میں ممتاز کمیونٹی رہنماؤں، ڈاکٹروں، وکلاء اور بزنس کمیونٹی نے شرکت کی۔ نامور وکیل صبا احمد، جو کہ اس تقریب کی شریک میزبان تھی، نے گورنر کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ ان کا شمار دنیا کے پہلے 100 اثر و رسوخ رکھنے والے سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ گورنر ٹیکسس نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ 10 سالوں میں ریاست ٹیکسس کو امریکہ کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ریاست بنا دیا ہے۔ Ban any type of encampment. It can be a protest encampment, it can be a homeless encampment, doesn't matter what type of encampment it is. If it's an encampment, it's banned. What happened both at UT and some other locations were, quote, encampments that violated state law. And so that's very different than being able to say what you want. The free speech statute that I signed was one that ensured that you would not be banned from what you say on the content of what you say. Let's go back in time to when that law was signed. That law was signed at a time when if someone had some conservative ideology, they would actually be banned from campus because of their ideology, not because of any time, place, or manner-based issue. They were willing to comply with, you can set the time, you can determine the place, you can set the manner in which this is going to be presented. But they said, no, we don't want you on campus because we don't want your ideas there. And that, so there's actually a stark difference between the two. I think it's helpful if we all, moving forward, know that free speech is important, but doesn't mean you can do whatever you want to do, whenever you want to do it, however you want to do it. گریگ ایبٹ کا کہنا تھا کہ ریاست ٹیکسس $2.4 ٹریلین جی ڈی پی کے ساتھ اس وقت دنیا کی 8ویں بڑی اکانومی ہے اور آئندہ برس تک یہ دنیا کی 7ویں بڑی اکانومی بن جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست ٹیکسس کاروباری مواقع کے اعتبار سے امریکہ کی سب سے سازگار ریاست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر روز تقریباً 1900 لوگ دوسری ریاستوں مثلاً کیلیفورنیا اور نیو یارک سے ٹیکسس منتقل ہو رہے ہیں، اور انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں۔ $144 ارب صرف سڑکوں اور انفراسٹرکچر کے لیے حکومت ٹیکسس کے پاس موجود ہیں۔ گورنر نے بتایا کہ گزشتہ اضافی آمدن حاصل کی، اس دوران پورے امریکہ میں معیشت کا برا حال تھا۔ اضافی آمدن میں $18 ارب پراپرٹی ٹیکس میں کٹوتی کے ذریعے عوام کو براہ راست سہولت دی گئی۔ اس موقع پر شرکاء اور شریک میزبانوں نے سوالات کیے۔ ڈاکٹر عبدالاحد نے 800 سے زائد شمالی ٹیکسس کے معالجوں کے ایک گروپ کی حیثیت سے ہم آپ کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کے خواہش مند ہیں، جس پر گورنر گریگ ایبٹ نے ان کی پیشکش کو سراہا اور حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کا مشورہ دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو آپ کا شکریہ راجہ صاحب، آپ آئے، آپ نے ہمیں اتنی عزت دی۔ دیکھیے، یہ گورنر ٹیکسس کا جو میرا تیسرا ایونٹ ہے اور ہمارے گھر یہ دوسرا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں گورنر ٹیکسس کی ٹیم کا حصہ ہوں، ٹیکسس میڈیکل بورڈ کا ممبر ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں انگیج کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ میں جو کام ہوتے ہیں وہ سب ہمیں پسند ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں ناپسند ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز ناپسند ہے، جیسے آج کل جو صورتحال ہے غزہ کے حوالے سے، جو آج کل صورتحال ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے، آپ بتائیں اس کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میری نظر میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے انگیجمنٹ۔ میری نظر میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ جو طاقتور ہستی ہے، جو فیصلے لیتی ہے، آپ ان کو بلائیں، ٹیبل پر لے کے آئیں، آپ انہیں بتائیں آپ کون ہیں اور آپ کی سوچ کیا ہے اور کیسے مل جل کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ کہ بہت ہی کامیاب ایونٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بھی کو ہوسٹ تھے وہ آئے، ان لوگوں نے اتنا پارٹیسپیٹ کیا۔ آپ نے دیکھا ہم نے گورنر ٹیکسس سے یہ بات کی کہ کیسے وہ ہمیں پاکستانیوں کو جو ٹیکسس کے اندر پولیٹیکل اور پالیسی میکنگ میں انگیج کرے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے کھل کر سوال کیے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے ہی دوست عبدالحی نے سوال کیا ہے کہ کیسے میڈیکل مشن کو غزہ لے کے جائیں اور وہ مدد کریں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے سارہ علی نے سوال کیا ہے بہت اوپن کہ جو گورنر نے ہی تو فریڈم آف سپیچ کا
قانون پاس کیا اور اس کے باوجود یونیورسٹی میں یہ ہوا ہے اور آپ نے ان کا جواب سنا ہے. دیکھیں یہ ایک ہیلدی ڈسکشن ہے اور اس سے یہ نہیں ہوگا کہ سارے مسائل ایک دم حل ہو جائیں گے, لیکن اس سے ایک دروازہ کھلا ہے اور آپ یہ دیکھیں گے اسی دروازے سے مزید راستے بنیں گے. سارہ کامران علی نے یونیورسٹی آف آسٹن اور یونیورسٹی آف ڈیلس ٹیکسس میں جاری احتجاج کے حوالے سے گورنر سے سوال کیا. I understand what the Governor Abbott said today. I mean, you can see even in Dallas, last month there was a protest there, and there was no state troopers because it was a legal protest. And I think the past two events that were happening at UTD and UT were an example of a legal protest due to encampment there. So I can understand where the state troopers are coming from, and his answer to the question was very good. Yeah. What is your opinion and other student opinion? I think I can say for half of UTD that the reason why they were doing it is because for the justice, for especially the children in Gaza, what they're going through is just like undescribable, and they're going to do everything that they can to make sure that they're heard, and as they should. I completely stand with them. جس پر گریگ ایبٹ کا کہنا تھا کہ آزادی اظہار کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یونیورسٹی میں پڑاؤ ڈال کر دیگر طلباء کی پڑھائی پر اثر انداز ہوا جائے. غزہ یا کسی بھی مسئلے پر احتجاج کا ایک قانونی طریقہ ہے اور اس پر عمل ضروری ہے. امریکہ میں سب کو اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دیا جائے. اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے گورنر سے اسمال بزنس کے فروغ میں تعاون کے ساتھ ساتھ ریاست ٹیکسس میں گورنر کے مقرر کردہ عہدوں پر پاکستانی کمیونٹی کے افراد کی تعیناتی کا بھی مطالبہ کیا. آخر میں گورنر ایبٹ نے تقریب کی میزبان ڈاکٹر کامران علی اور ان کی اہلیہ ثنیہ خان, کاشف خان اور سبا احمد سمیت تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی 10 سال کارکردگی سب کے سامنے ہے. انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے انتخابات میں تعاون جاری رکھنے کی اپیل بھی کی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راجہ زاہد اختر خانزادہ, جاگو ٹائم نیوز, ڈیلس ٹیکسس, امریکہ.